السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے کہ نکاح اور شادی یہ عبادت ہے، ان دو عبادتوں میں سے ہے جو جنت سے چلی ہے، ایک ایمان اور ایک نکاح جنت سے چلی ہیں اور جنت تک چلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا تو جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود وہ اداس رہنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان کی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے ہی حضرت حوا پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمایا کہ ٹھہرو، جب تک نکاح نہیں ہو سکتا تم ان کو چھو نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا، نکاح ہوا۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی ہر نعمت میں ایک نکھار نظر آنے لگا۔ بیوی ہے ہی ایسی چیز کہ اگر نیک و صالح بیوی کسی کو نصیب ہو جائے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار اور اچھی صورت و سیرت والی، صورت سے بھی بڑھ کر اچھی سیرت والی، تو اس بندہ مومن کے لیے دنیا ہی جنت ہے، بعد کی جنت تو بعد کی بات ہے، یہی جنت ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت نیک و صالح بیوی ہے۔ عورت نیک ہو، صالح ہو، خوش اخلاق ہو، شوہر بھی اس کے ساتھ اچھا ہو، اچھے اخلاق سے زندگی گزار رہا ہو، حلال کما کر دال روٹی ہی صحیح، روٹی چٹنی ہی صحیح، دونوں خوشی سے کھا رہے ہوں،
تو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم اور آپ نے گھڑ لی ہیں، جتنی چیزیں کھڑی ہیں اتنی ہماری پریشانیاں بڑھی ہیں۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ ایک صحابی جو صاحب دولت تھے، انہوں نے نکاح نہیں کیا، حضرت عکاف ان کا نام ہے تاریخ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے شادی کی؟ پہلے تو پوچھا تمہارے پاس دولت ہے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکرے ہیں، اس زمانے میں تو یہی دولت تھی۔ کہا یا رسول اللہ سب دیا ہے اللہ نے، پھر بھی شادی نہیں کی۔ فرمایا کہ تم مفلس ہو، تم غریب ہو، اتنی ساری دولت کے ہونے کے باوجود بھی تم غریب ہو، مفلس ہو، اس لیے کہ تم نے ایک اچھی بیوی اپنے گھر نہیں لائی ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ جائیدادیں، یہ بلڈنگیں، یہ سب کس کام کی اگر کوئی ایک دست نگر تمہارے ساتھ نہ ہو، یہ تمہیں اولاد صالح دینے والی بیوی نہ ہو؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو شادیاں کی۔ مکے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیغمبر ہیں جو شادیاں کر رہے ہیں جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں؟ خدا کا رسول ہیں تو یہ شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، آیت اتاری اور یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو سنا دیجئے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی کی شادی ہوئی ہے، ہر نبی کے بیویاں تھیں، ہر نبی کے اولاد تھی۔ اور بیوی ہونا، اولاد ہونا، یہ نبوت سے کوئی ٹکرانے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے میں شادی نہیں کروں گا، لمبی داڑھی چھوڑ لوں گا، لمبا جبہ پہن لوں گا، جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، تو کہا جائے گا یہ غلط ہے تیرا طریقہ۔ جب تک نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہ چلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن مظعون نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنی مردانگی کو ختم کر لوں اور جنگلوں میں جا کے عبادت کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ لیکن یہ لیکن کے بعد ہی اصل چیز ہے سننے کی۔ لیکن شادی اس وقت تک شادی ہے، برکت والی چیز ہے، جبکہ اس شادی کو 3 نقطے نکال کر سادی بنایا جائے۔ شادی نہ کرو، شادی کو سادی کرو، انجام دو تو سادے انداز سے انجام دو۔ جیسے انسانی ضرورتیں ہیں، ہر ضرورت ہے تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، دوسری ضرورتیں آپ پوری کر رہے ہیں تو کیا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں دنیا میں لوگوں کو بتا کے کر رہے ہیں؟ ساری دنیا میں اعلان تو نہیں کر رہے بھائی میں دوپہر کو بریانی کھانے والا ہوں، کارڈ چھاپ رہے ہیں، یا آپ استنجا جانے والے ہیں تو اسے اعلان کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں، میں استنجا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کارڈ چھاپ رہے ہیں، اعلان کرتے ہیں ضرورتوں کو پورا کرنے۔ شادی نکاح بھی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو اسی انداز سے پورا کیجئے جس انداز سے
ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ کسی بھی کام کو اللہ پسند کریں اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نوٹ کرتے ہیں آپ، میں نے پہلے بھی کہا ہے کوئی بھی کام ہمارا اللہ پسند کرے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اخلاص، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسرا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جیسے میرے آقا نے کیا ویسے کرو۔ اگر اخلاص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہے لیکن دل میں کھوٹ ہے، نیت اچھی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تب بھی عمل مقبول نہیں۔ ہر کام میں یہ دو چیزوں کو نوٹ کر لو، ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف تو اخلاص ہونا چاہیے، اچھی نیت ہو۔ اب مثلا نکاح کے سلسلے میں اچھی نیت کیا ہے؟ میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤں گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی لڑکی سے عزت کے لیے شادی کرتا ہے کہ فلاں لڑکی بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، میں شادی کروں گا تو فلاں خاندان سے کا داماد ہے، عزت ملے گی۔ جو کسی عزت والی لڑکی سے عزت کے لیے شادی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ذلیل کریں گے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی لڑکی سے دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، پیسے والی ہے، باپ پیسے والا ہے، مال لڑک کے آئے گا، مال آئے گا، گوڑ آئے گا۔ جو کسی عورت سے دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، ہو سکتا ہے شروع میں تو مال بھی آئے، دولت بھی آئے، زیور بھی آئے، چمچماتی کار بھی آئے، لیکن نیت دولت کے حاصل کرنے کے لیے ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ اسے غریب اور فقیر بنائیں گے۔ میری عمر 60 سال ہے، میں نے 60 سال میں ایسے فقیروں کو دیکھا ہے جو دولت کے لیے شادی ہوئے لڑکی سے ہیں، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ بیچارہ خود بھی غریب ہو گیا، وہ لڑکی بھی غریب ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کسی حکیم کا قول نہیں ہے، یہ تو پتھر کی لکیر ہے۔ دولت کے لیے شادی کرو گے، نیت خراب، ایک نہ ایک دن فقیری پیش آئے گی۔ چائے کا پیسہ مانگتے پھرتے لوگ، ایک پیالی چائے پینا ہے، 1-2 روپے دو۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت سے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ یہ عورت بڑے اونچے خاندان کی ہے، سید خاندان کی ہے، یہ عورت فلاں خاندان کی ہے، اونچا خاندان، حسب و نسب عرب میں اس کو بہت دیکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیں، کمتر ہو جائے گا۔ ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ بھی سن کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی اخلاق اور اچھی سیرت و صورت والی لڑکی سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ اس سے شادی کروں مجھے اولاد صالح ملے، اچھے خاندان کی، اچھے اخلاق کی لڑکی، دیندار لڑکی ہے، مجھے اولاد صالح اور نیک اور دیندار اولاد ہوگی، اس کے لیے شادی کرے گا تو اللہ اس کے خاندان کو بہت بڑھائیں گے، بڑھتا جائے گا، خاندان بڑھے۔ آپ کی کیا نیت ہے؟ بھئی جو شادی ہو گئے وہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو تو ایک بیوی کافی ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے ہمارا سوال ہے، آپ کی کیا نیت ہے؟ اب آدمی کچھ بھی بولے منہ پہ، دل میں تو کہیں نہ کہیں چھپا ہوا رہتا ہے کہ ذرا کسی ایسی جگہ ہی جال ڈالیں جہاں سے مچھلی پھنس کے آئے۔
بڑے بڑے دیندار لوگ، اونچی اونچی داڑیاں رکھنے والے بھی ایسی جگہ ہی تلاش کرتے ہیں جہاں سے مال لڑک کے آتا ہو، نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ معاف کرے اور اللہ صحیح توفیق دے۔ تو یہ نیت والی بات ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اولاد صالح، میری زندگی میں خوشی آئے، میری زندگی میں برکت اور رحمت آئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیندار لڑکی سے شادی کرو، اس کے پیروں سے مال آئے گا، اس کا قدم تمہارے گھر میں آئے گا تو مال آئے گا۔ ابھی آپ میں کتنے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، فلاں آدمی غریب تھا، شادی ہوئی ہوتے 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 لکھپتی ہو گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ دیندار لڑکی سے، اچھے اخلاق و کردار والی لڑکی سے اور کچھ نہیں دیکھ رہا، بس اتنا ہی دیکھ کے شادی کرتا ہے، تو اس کا قدم گھر میں آئے گا، کاریں بھی آئیں گی، پیسہ بھی آئے گا، بنگلے بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ لیکن جو چیز انہی چیزوں کے لیے شادی کرتا ہے تو بھی چلا جائے۔ تو ایک تو یہ نیت اچھی طرح اسے سمجھ لیجیے، اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے کیسا کھانا کھایا، ہم ویسے ہی کھائیں، عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے تجارت کیسے کی، ہم ویسے ہی کریں گے۔ آپ کی تجارت نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم عبادت ہے۔ آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کس طریقے سے پہنتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، کام تو اپنی ضرورت کا ہے، لیکن طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو وہ عبادت ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، یہ تو ہے ہی، یہ تو اسلام کے ارکان ہیں۔ مسلمان کا ہر عمل عبادت بنے گا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ انجام دیتا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سامنے اللہ کا رزق رکھا ہوا ہے، پہلے نیت کرو، یا اللہ یہ تو نے مجھے بغیر کسی حق کے دیا ہے، میں حقدار ہوں کھانے کا؟ کیا ہے، کیا میں نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، آپ نے کون سا کمال کر لیا جیسے آپ کو کھانا دے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کھلا رہے ہیں، اس کا حق ہے، اللہ کھلا رہے ہیں، تو سامنے رکھو تو پہلے دل میں شکر کے جذبات پیدا کرو، پھر نیت کرو، یا اللہ اس کھانے کے کھانے کے بعد جتنی طاقت و قوت آئے گی وہ تیری عبادت میں صرف کرو۔ نیت کرنے میں کیا بگڑتا، پیسے خرچ نہیں ہوتے، ڈرو نہ، نیت کرو، تیری عبادت میں خرچ کرو۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، ہو گیا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت کیا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 2-4 نوالے کے بعد شکریہ ادا کرتا ہے، آخر میں دعا پڑھتا ہے، یہ اس کا کھانا عبادت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا۔ اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے طریقوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، اللہ کے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ تو ظاہری چیز ہے۔ جب ظاہری اشارے میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے رسول کے عمل میں کتنی طاقت ہو۔ اس لیے یہ ٹھان لو کہ کوئی بھی کام کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب شادی، نیت تو میں نے آپ کو بتا دی، مال کی نیت نہ کرو، دولت کی نیت نہ کرو، خوبصورتی کی بھی نیت نہ کرو، خوبصورتی تو ختم ہو جائے گی، ایک بچہ ہوا تو حسن ڈھل جائے گا۔ ہاں دینداری، اخلاق، وہ تو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں۔ عورت 90 سال کی بوڑھی ہو جائے تو بھی دینداری اور اخلاق تو ویسے ہی رہے گا۔ تو نیت اچھی ہو گئی، اب نکاح کے سلسلے میں طریقہ بھی رسول اللہ کا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادیاں کی، آپ نے اپنی شادی کیسے کی۔ آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا جو آپ کی بیٹی ہیں اور دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی، جنت میں داخل ہونے والی تمام عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ ارے بھائی کوئی آدمی سینہ ٹھونک کے یہ بتائے کس کی بیٹی ہے جو حضرت فاطمہ سے افضل ہے؟ میری بیٹی افضل ہے، آپ کی بیٹی افضل ہے، کس کی بیٹی افضل ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کے سب پاؤں کے دھول ہیں، حضرت علی کی بیوی، دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ، ان کا نکاح ہوا، 4-5 صحابہ تھے، بس نکاح پڑھایا، کھجوروں کو بکھیر دیا، صحابہ نے کھجور اٹھا کے کھا لیا، بات بس ہوگی۔ نکاح کے سلسلے میں اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اس لیے کہ لڑکا کوئی لڑکی کوئی دونوں مل گئے ہیں تو لوگوں کو پتہ تو چلے کیوں ملے ہیں، تاکہ الزام نہ آئے، کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ کہے۔ مسجد میں اعلان ہو گیا فلاں صاحب کی بیٹی ہے، فلاں صاحب کا بیٹا ہے، نکاح ہو گیا، دونوں کا نکاح، 2 خاندان جڑ گئے۔ آج یورپی ممالک میں شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکا لڑکی دونوں ملتے ہیں بس، لیکن مسلمان شادی ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی بھی ملتے ہیں، دونوں خاندان ملتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے لیے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے لیے ماں باپ۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، لوگ لیتے نہیں میری بات، داماد کو بیٹا سمجھو، بہو کو بیٹی سمجھو، سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ساس نہیں سمجھے گی، ساس اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہے، بہو کو بہو سمجھتی ہے۔ بیٹی کے پاؤں میں، بیٹی کا پاؤں مخمل پہ چلے اور بہو صبح سے شام تک گدی کی طرح کام کرے، یہ چاہتی، یہ آج کل کی ساسوں کا طریقہ ہے۔ خدا کی مار ہو ایسی ساسوں پر جو اپنے پیٹ کی بیٹی کو تو بیٹی سمجھتی ہے لیکن دوسرے کی بیٹی کو بہو ہی سمجھتی ہے اور نوکرانی کا درجہ دیتی ہے۔ یہ اسلام نے نہیں سکھایا میرے بھائی۔ لوگ ڈرنے لگے، یار بیٹی ہو گئی، ارے بیٹی ہو گئی، بیٹی ہو گئی، پتہ نہیں کیسا رشتہ ملے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ماں ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ اگر بیٹی کی وجہ سے کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ بیٹی کی وجہ سے پریشانی آتی ہے تو جھیلو، برداشت کرو، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں حضرت رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو جہل نے کہا جاؤ طلاق دے دو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو نالائقوں نے طلاق دے دی، اپنی عاقبت برباد کر دی۔ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اتنا یاد رکھو۔ نکاح ہوا تھا، اور عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے نکاح ہو جاتا، بعد میں کوئی مناسب موقع میں رخصتی ہوتی۔ تو نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی تو طلاق دلوا دیا۔ ایک نے تو طلاق دے کے ویسے ہی بھیج دیا حضرت رقیہ کو، ام کلثوم کو تو طلاق رسول اللہ کے منہ پہ طلاق دیا۔ اللہ اکبر! پہلی مرتبہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو ہچکیاں بن گئی میرے روتے روتے، کہ اللہ کے نبی کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا تھا اسلام کے لیے۔ ہمیں پتہ نہیں کیسی پریشانیاں پیش آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی آئی تھی وہ دین حق کے لیے، کلمے کی دعوت کی وجہ سے۔ طلاق تو دے دیا انہوں نے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگ گئی، ایک بیٹی کا نکاح ان سے ہوا اور دوسری کا انتقال ہوا تو دوسری کا بھی ان سے ہی نکاح ہوا۔ اسی لیے ان کو عثمان ذی النورین کہتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں، 2 نور ان کے نکاح میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نکاح میں ہونا چاہیے. پر آج کل میرے ایک ساتھی مجھ سے بولے، مولانا صاحب آپ ہر مہینے کی پہلی جمعہ شادیاں کرتے ہیں غریبوں کی، اور جب جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ میں بیان بھی نکاح کا کرتے ہیں، اخبار میں مضمون بھی آپ چھپواتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لوگ تو شادیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے شادی محلوں میں شادیاں کر رہے ہیں، لاکھوں روپے صرف کرایہ دے رہے ہیں، پھولوں کے لیے لاکھوں روپے دے رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا. بھئی جتنے بھائیوں کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے وہ اثر لے لیں. مجھے معلوم ہے کہ کچھ بھائی تو اس کو قبولتے ہیں، اور کچھ تو ہیں جن کے دل پہ اللہ تبارک و تعالی اثر ڈالتے ہیں تو وہ اچھائی کو لیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی روش پہ قائم ہیں. میں پیسے والا ہوں، میں ایسے ہی کروں، مجھے اللہ نے دولت دی ایسے ہی کروں. ہم ایسوں ہی کے لیے بار بار بولتے ہیں اگر اللہ کی بات کوئی سنانے والا بھی نہ ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس لیے ہم بولتے ہیں. بنگلے کے باہر کسی مالک نے بنگلے کے باہر کتے کو پالا ہے تو کتا بنگلے کی حفاظت کے لیے بھونکتا رہے گا. ہم وہی ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا بولتے ہیں. بول رہے ہیں، سنو نہ سنو تمہارا کام. اسراف کرنا چاہتے ہو، حرام کاری کرتے ہو، گانا بجاتے ہو، ناچتے ہو. اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. 3 مرتبہ نکاح کی آیت میں اتقوا اللہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کا اتقوا اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ سے ڈرنے کے بجائے پورا اسراف کرتے ہیں شادیوں کے اندر. اور قرآن نے کہہ دیا ولا تسرفوا، مسلمانوں اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. نکاح کو، شادی کو سادی کرو، سادی، اس میں برکت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظب النکاح برکت نیسر و مونا، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس کے اندر طرفین پر بوجھ کم ہوتا ہے. اب دولہے والوں نے دلہن والوں سے کہہ دیا ہمارے تو 3000 آدمی آئیں گے، آپ کو کھلانا پڑے گا. یہ تو حرام ہو گیا. جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں اتنے آدمی کو آپ کا کھلانا، مجھے بتاؤ نکاح کی دعوت کہاں ہے اسلام میں؟ ولیمہ ہے، لڑکا کو لڑکی مل گئی، دلہن مل گئی، اور خوشی میں اس کو کھلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں تو ولیمہ بھی کیا. آپ کی تمام شادیاں سادی ہوئی. حضرت فاطمہ کی شادی بھی بہت سادی ہوئی. ولیمہ حسب استطاعت، مارواڑی سے قرض لے کے نہیں، سود پہ قرض لے کے نہیں، میں کتنا کر سکتا ہوں اتنا بس. کھلانا عبادت ہے، کھلاؤ، لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے جتنا دیا اتنا کھلاؤ. مانگ مانگ کے لے کے کھلا رہے ہیں. ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمے میں ناچ گانا رکھنا حرام ہے. تو سنت کہاں رہی؟ تو اجاڑ ہو گیا پورا. اور اگر ولیمہ بھی کوئی انسان دکھاوا کر رہا ہے کہ فلاں نے ولیمہ بڑا شاندار کیا، اتنا شاندار کیا کہ بکرے کا بریانی کا اسٹال الگ، مرغے کا بریانی اسٹال الگ، کشمیر کے پکوان الگ، حیدرآباد کا پکوان الگ، وہ بلا الگ، بتر الگ، ایسا اگر دکھاوے کا کرتا ہے تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. ارے یہ کیا بات ہوگی؟ ولیمہ تو سنت ہے. یا رسول اللہ آپ برا سنت آپ کی ولیمہ، آپ نے ولیمہ کیا، پھر یہ آپ نے ولیمے کو برا کیوں کہا ہے؟ آگے پڑھو، آگے پڑھو.
آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا ولیمہ جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے, صرف مالداروں کو بلایا جائے. غریب رشتہ دار وہاں بیٹھو جی, پہلے وہاں بیٹھ کر ادھر رکھ. پہلے غیر رشتہ دار, کار والا, رشتہ نہیں, کچھ بھی نہیں, دوست, لیکن آیا وہ بڑی گاڑی میں, اسے بلاؤ کو بیٹھو. سوٹ بوٹ پہن کے آیا, شیروانی ایسا یہ پہن کے آیا, اسے لا کے بیٹھاؤ. غریب رشتہ دار وہاں بیٹھ کرو. وہ بیچارے کو خشکات بچتا ہے, اس کے لیے تو گوشت کے ٹکڑے نہیں بچتے, پورے کھا جاتے ہیں نا یہ لوگ. یہ بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو تو آؤ بھگت کریں, غریبوں کو دوسری طرف ڈھکل کے بھیجیں. ایک ولیمہ یہ بدترین ولیمہ. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان طعام المتبارئین. یہ دونوں حدیثیں آپ کو مشکات میں, بخاری مسلم میں, سب میں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے ولیمے کی دعوت میں مت جاؤ جو دو آدمی ولیمہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر میں. بلا آدمی کیا کیا کھلایا, کتنے آدمی کھلایا, بس 2000 آدمی کی دعوت تھی. کیا کیا تھا, پوری لیسٹ, اتنی لمبی لیسٹ. اب انہیں بناتا ہے 2000 کے بعد 4000, اس کی لیسٹ اور بڑی لمبی چوڑی. مقابلہ ہو گیا نا کھلانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو نصیحت کی ہے کہ ایسا کھلانے میں مقابلہ کرنے والے کہ میں بڑھ جاؤں, ایسے لوگوں کی دعوت کو مت جاؤ. یہ دعوت اچھی نہیں ہے, یہ بری دعوت ہے. تو میرے بھائیو, شادی کرو رسول اللہ کے طریقے پہ کرو. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ہزاروں بچیاں ایسی بیٹھ گئی ہیں کہ جو شادیاں نہیں ہو رہی. کیا عمر ہے, 30 سال. عمر کیا ہے, 35 سال. عمر کیا ہے, 40 سال. شادی نہیں ہے. کیوں؟ ناک نہیں ہے کیا؟ ناک ہے. کان کیا ہے, کان ہے, سب ہے. وہ نہیں ہے, گڑ نہیں ہے دینے کے لیے. اچھے لوگ بھی بولتے ہیں اتنا تو ملنا چاہیے, اتنا تو ملنا چاہیے. آپ سن کے رکھیے, جہاں تک جہیز کا تعلق ہے یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کی رسم ہے. غیر مسلموں میں ایسا ہے, ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی طرف سے ان کو وراثت نہیں ہے. بیٹیوں کو, بیٹی کو وراثت نہیں. باپ مر گیا, جو اس کے لیے دے دیا تھا شادی میں کا جہیز دے دیا تھا وہی اس کے لیے. وراثت نہیں ہے ہندوؤں میں. لیکن اسلام میں قرآن مجید کے اندر اللہ نے باپ کی وراثت بیٹوں اور بیٹیوں کو تقسیم برابر بیان کیا ہے. چوتھے پارے میں اٹھا کے دے. بیٹی کو وراثت ہے. اگر باپ کے مرتے ہی کوئی بھائی پورا مال پہ قبضہ کر لے, بہنوں کو نہ دے, تو کل قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر کوئی بھائی ایسا ہے جو بہن کے حق کو دبائے بیٹھا ہے تو آج فوراً ادا کر دے, کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو. کل کی بربادی سے آج حساب کر لینا اچھا ہے. ہمارے پاس وراثت ہے, جہیز نہیں ہے, جوڑا جہیز نہیں ہے. باپ شادی کرتا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق شادی کرتا ہے, لڑکی کو رخصت کر دیتا ہے. بس جب باپ مرے گا, اس کی اگر کچھ بھی پراپرٹی ہے تو لڑکے کو 2 حق, لڑکی کو 1 حق. قرآن مجید نے بیان کر دیا للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکے کے لیے 2 حق, لڑکی کے لیے 1 حق. یعنی بھائی کو 2 حق, بہن کو 1 حق. یہ تو اسلام نے وراثت کا حق دے دیا, قرآن مجید نے دیا. اسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. اگر کوئی بھائی حق مارتا ہے تو مرے گا بیچارہ ہو, دنیا میں بھی پریشانی ہوگا اور قیامت میں تو اس کے لیے پریشانی ہے ہی. تو یہ جہیز کی جو مصیبت آئی یہ غیروں سے ہمارے درمیان آئی. اب لسٹیں لکھی جا رہی, یہ لسٹ. اللہ اکبر. مسلمان برباد ہو گئے جوڑے جہیز کی لعنتوں کی وجہ. اور پھر یہ ڈیکوریشن
یہ مالدار لوگ جو ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ بھی باہر سے ہی آیا، وہ بھی کر کے دیکھا دیکھی چلا کو کہ یہ لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہاں تعلیم نہیں، جہالت میں مر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس دوائیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، ڈائلیسس کے لیے پیسہ نہیں، مر رہے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپے خرچ کرتا۔ حق ہے تجھے خرچ کرنے کا؟ تجھے دولت اللہ نے دی ہے تو اس میں غریبوں کا حق ہے۔ غریب کو 5 روپے دینا تو 100 گالیاں دیتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی شادی میں اسراف کرتا ہے، سینہ ٹھونک کے اسراف کرتا ہے۔ کون پوچھے گا؟ کوئی پوچھتا نہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، ٹائم آئے گا تو پوچھے گا۔ اللہ ہم دعا دیتے ہیں ان بچیوں کو جن کی شادیاں بہت دھوم دھام سے ہوتی ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، ماں باپ کو بھی عقل دے۔ جہیز اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جہیز دیا، اس کی بھی حقیقت سمجھ کے رکھو اچھی طرح، خامخواہ کی بکواس مت کرو۔ لوگ 4 آدمی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، کیا مولوی صاحب نے جوڑا جہیز نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے؟ کیا دیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب چچا کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے چچیرے بھائی تھے۔ بچپن میں ابو طالب کے پاس پیسہ کم تھا تو ان کے بہت بچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میں پال لیتا ہوں، اور ایک بھائی کو اور ایک دوسرے صاحب نے پال لیا۔ یہ حضرت علی کی قسمت تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو پالنے کے لیے لے لیا۔ تو چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ حضرت علی، اس لیے کہ آپ کے تربیت میں آ گئے۔ تو حضرت علی کی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا۔ اب جب شادی کا موقع آیا تو اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ اب اللہ کے نبی نے ان کو پالا پوسا ہے تو ان کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی ہی کرنا پڑے۔ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ آج کل تو لوگ مہر کو قرض سمجھتے ہیں۔ خیر اب بول کے بمبڑی مار کے لوگ ذرا دے رہے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ قرض میں چکا رہے ہیں۔ یہ قرض نہیں ہے، پہلی رات میں دلہن کے ہاتھ میں دینا قرض ہے۔ حضرت علی سے پوچھا مہر کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ زرہ کیا ہوئی جو میں نے تم کو دی تھی؟ کہا ہے حضور میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، تو فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ کے جو پیسہ ملے گا لے کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو 800 درہم میں خریدا۔ 800 درہم میں کچھ حصہ مہر کے لیے، کچھ حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الگ کمرہ لیا جائے تو کیا ضرورت کا سامان ہے وہ خرید کے لیا۔ اب بولو یہ پیسے کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں، حضرت علی کے؟ حضرت علی کی زرہ بیچی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا، خرید کے 800 درہم دے دیے۔ دینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی تم نے مجھے بیچا، میں نے خرید لیا، پیسے بھی دے دیے، اب دوبارہ میں یہ تم کو ہدیہ دیتا ہوں۔ تو زیرہ واپس کر دیا، شادی بھی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا انتظام کیا، حضرت علی کے پیسوں سے کیا۔ وہ جوڑا جہیز نہیں تھا۔ اب مسلمان پتہ نہیں کس کس بھول بھلیوں میں مبتلا ہیں، برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں، جو اسراف اور جو لمبی چوڑی شادیاں، جب دیکھو شادی ایک لوگ مسجد میں آ کے کر لیتے ہیں، باہر جا کے وہ سارے الٹے کام کرتے ہیں جو پہلے سے کرتے رہتے ہیں، اور عورتوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے دل میں رہتا ہے نہیں عورتوں کی خواہش ہے یہ کرنا، عورتوں کی خواہش ہے یہ کرنا، عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، گویا انہیں جو کی بات سن کے عمل کر رہا یہ اس کی بات سنا نہیں سکتا۔ ایسا بھی کیا مرد جو اپنی بیوی کو سنا نہیں سکتا؟ بیوی کو اپنے کنٹرول میں رکھو اللہ رسول کے احکام میں۔ تو میرے بھائیوں
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس غلط راہ پہ شادیوں کے سلسلے میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آج ہمارے ہاں شادیاں ہیں، اس سال کی شادیاں جو شروع ہو رہی ہیں وہ آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ میں ایک خبر آپ کو یہ بھی دے دوں کہ ہمارے ہاں ایک بچی 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھی، نسرین تاج غالباً اس کا نام ہے، ان کے والد کا نام عبد المالک، اس کی شادی ہوئی غالباً 1.5-2 مہینہ یا 3 مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت فرمائے۔ میرے پاس پڑھنے والی جتنی بچیاں ہیں میں ان سب کو اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں، اور اس کے والد میرے پاس آئے، اس کا بہت سا سامان، کپڑے، برتن لا کے دیا، کہا مولانا آپ یہ شادیاں کرتے ہیں اس میں لگوا دیجیے۔ تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہر شادی میں کچھ کپڑے کچھ برتن دیں گے، اس مرتبہ کی شادیوں میں بھی اس کے کچھ جوڑے اٹھائے اور برتن بھی جمع اس میں لگ دیے ہیں۔ اس طرح ہر شادی میں اس بچی کو ہم یاد کریں گے اور اس کے کپڑے اور اس کے برتن استعمال کریں گے۔ اللہ اس بچی کو جو جوان ہو کر شادی سے 1-2-3 مہینے میں انتقال ہو گیا، اللہ اسے کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ماں باپ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ آپ حضرات شادیوں میں بیٹھو، نکاح غریبوں کے نکاح میں بیٹھو، مالدار رہے تو بھی بیٹھو۔ مالداری میں زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ صبح کے مالدار شام کو غریب ہو جاتے ہیں۔ مالداری ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ فخر کیا کرنا۔ تو بیٹھ کے دعا دے کے جاؤ، اللہ تم کو نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، یہ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ بچیوں کی شادیاں، یتیم بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، غریبوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جامع علوم بنی کپا یہاں سے 27 کلومیٹر دور جو کروڑوں روپے کی املاک بن چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمایا کہ وہ آپ کے 5-10 روپئے جو قطرہ قطرہ آپ ڈالتے ہیں اس کے شرف قبولت کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ جب کسی کام کو قبول کرتے ہیں تو اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، ترقی دے دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں رمضان میں عمرے میں گیا کہ میں نے ایک طواف میں 7 چکر میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تو نے جامع علوم کو قبول کیا ہے، اور قبول کر، اور قبول کر۔ جامع علوم کے کاموں کو قبول کیا تو اور قبول کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، نصرت، اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سبب بنا کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے بچوں کو دین سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نجات کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔